اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہماری کلاس نون قطنی کی ہے، جو کسی مصحف میں نون لکھا رہتا ہے اور کسی مصحف میں نہیں لکھا رہتا ہے، لیکن اگر پکا وقف ہے تو وہ کسی بھی مصحف میں نون نہیں لکھتے۔ اس کے بارے میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ اب آپ سورہ اخلاص میں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد۔ اگر آپ یہاں رکیں گے تو پھر آگے آپ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ الصمد۔ لیکن اگر کسی نے کہا کہ اس کو مکس کریے تو یا ملائیے تو آپ ایسے پڑھیں گے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ تنوین کی وجہ سے نون آ گیا۔ اب آپ سورہ علق میں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق الانسان من علق۔ تو آگے آپ کیسے پڑھیں گے؟ اقرا۔ تو اس پہ زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرا حرف را ہے، اس پہ زبر ہے، اقرا وربک الاکرم۔ لیکن اگر کسی نے آپ سے کہا کہ اس کو ملا کے پڑھیے تو آپ ایسے پڑھیں گے، خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم۔ تو تنوین کے وجہ سے آپ نون ڈال دیں گے۔ اب آپ سورہ نازعات میں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوی۔ تو آگے آپ کیسے پڑھیں گے؟ اذہب۔ تو اس پہ زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرے حرف پہ زبر ہے تو زیر ہے، تیسرا حرف یہاں ہا ہے تو ہا پہ زبر ہے تو اب زیر پڑھیں گے، اذهب الى فرعون انه طغى۔ اب کسی نے کہا کہ ملائیے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ اذ ناداہ ربہ بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى۔ تو تنوین کے وجہ سے آپ نون ڈال دیں گے۔ اب آپ سورہ بقرہ میں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر۔ تو آگے آپ کیسے پڑھیں گے؟ اہبطوا۔ تو یہاں پہ آپ زیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرے حرف پہ زیر ہے تو آپ زیر پڑھیں گے۔ لیکن اگر کسی نے کہا کہ اس کو ملائیے تو پھر آپ ایسے پڑھیں گے، قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر اہبطوا۔ تو آپ نون ڈال دیں گے چھوٹا سے، کیونکہ تنوین کی وجہ سے نون آ جائے گی۔ اب آپ سورہ انعام میں دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ۔ تو آگے آپ کیسے پڑھیں گے؟ پیش پڑھیں گے، انظروا۔ تو آپ پیش کیوں پڑھیں گے؟ کیونکہ تیسرے حرف پہ پیش ہے اور یہاں تیسرا حرف ضا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کہا کہ اس کو آپ ملا کے پڑھیے تو آپ ایسے پڑھیں گے، والزیتون والرمان متشابہا وغیر متشابہ انظروا۔ تو تنوین کی وجہ سے نون آ گئی۔ سورہ انعام کی ایک اور آیت دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ۔ تو آگے آپ کیسے پڑھیں گے؟ اگر آپ رک گئے تو انظر۔ تو یہاں پیش کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کیونکہ تیسرے حرف پہ پیش ہے تو آپ پیش پڑھیں گے، اور تیسرا حرف یہاں بھی ضا ہے۔ اگر کسی نے کہا کہ اس کو مکس کریے تو آپ ایسے پڑھیں گے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ انظر۔ تنوین کی وجہ سے آپ نون لگا دیں گے۔ اب سورہ کہف میں آپ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا۔ تو آگے آپ کیسے پڑھیں گے؟ الذین پڑھیں گے، کیونکہ الف لام والے حرف کو آپ زبر ہی پڑھیں گے، زیر پیش نہیں ڈال سکتے۔ الف لام ہے تو زبر پڑھیں گے،
لیکن اگر کسی نے آپ سے کہا کہ اس کو مکس کر کے پڑھیے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ، تو تنوین کی وجہ سے آپ نون ڈال دیں گے، چھوٹا نون۔ اب یہ سورہ اسراء میں آپ دیکھیے، لیکن کسی مصحف میں اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ تو آگے آپ اس کو بھی کیسے پڑھیں گے؟ اقرا پڑھیں گے، کیونکہ را ہے تیسرا حرف را ہے، زبر اس پہ، تو آپ زیر ڈالیں گے۔ لیکن اگر کسی نے آپ کو بولا کہ یہاں مکس کر کے پڑھیے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقْرَأْ کتابت، تو تنوین کی وجہ سے آپ نون ڈال دیں گے۔ اب آپ مجھے کمنٹ میں بتائیے اس کو کیسے پڑھیں گے۔ جیسے سورہ صاد میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ اس کے بعد آیت کو ہم کیسے پڑھیں گے یہ بتائیے آپ، اس کو رک کے اور مکس کر کے کیسے پڑھیں گے، آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں لکھ کے بتائیے۔ اگر آپ کوئی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے، اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر دیجئے تاکہ ہماری آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔